مدینہ کی گلیوں میں سناٹا تھا، لیکن دلوں میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ رسول خدا کا گھر، وہی حجرہ جس میں آپ آرام فرما ہیں، وہیں سے تاریخ کے سب سے بڑے تضاد، کانٹرڈکشنز پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے رسول کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا آئیں۔ انہوں نے کہا، یہ باغ فدق میرے بابا نے مجھے دیا تھا، لیکن جواب ملا، ہم نے رسول کو کہتے سنا ہے کہ ہم انبیاء نبی وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس طرح فاطمہ آسناؤ کو ان کا حق نہ ملا، وہ گھر لوٹیں، دل ٹوٹا ہوا، آنکھوں میں آنسو لیے۔ لیکن تاریخ یہاں خاموش نہیں رہی۔ کچھ ہی دنوں بعد رسول کی بیویاں اسی گھروں میں ٹھہر گئیں۔ وہی مکان جو اگر صدقہ تھے تو ان میں رہنے کا حق انہیں بھی نہیں بنتا تھا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ پھر وقت گزرا، ابو بکر کا انتقال ہوا۔ عائشہ نے کہا، یہ جگہ میں نے اپنے والد کے لیے رکھی ہے، اور ابو بکر کو رسول کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عمر کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ نہ کسی نے کہا کہ یہ تو رسول کی میراث ہے اور نبی میراث نہیں چھوڑتے، نہ کوئی اعتراض نہ کوئی روک۔ اور پھر وہ دن آیا جب نبی کا نواسا، اہل بیت کا سردار امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی وصیت تھی، مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ جنازہ رسول کے روزے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک شور مچ گیا۔ عائشہ نے انکار کیا، کہا، یہ جگہ میری ہے، یہاں کسی اور کو دفن نہ کیا جائے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ پہلا تیر عائشہ کے گھر کی طرف سے چلایا گیا۔ اس کے بعد مروان اور بنو امیہ کے لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ 70 تیر امام حسن آج کے جنازے پر لگے، اور اس طرح جنازہ واپس لوٹا دیا گیا۔ امام حسن آج کو بقی میں دفن کیا گیا۔ نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی، مگر نبی کی بیویوں کے لیے دروازہ کھلا رہا، اور ابو بکر و عمر کے لیے قبر تیار کر دی گئی۔ ذرا سوچئے، اگر رسول کی میراث صدقہ تھی تو بیویوں کو گھروں میں رہنے اور جگہ رکھنے کا حق کیسے ملا؟ اور اگر رسول کی میراث واقعی وراثت تھی تو پھر فاطمہ زہرا اور حسن جیسے اہل بیت کو ان کا حق کیوں نہ ملا؟